ہم سب نے کثرت سے منکر نکیر کے بارے میں سنا ہے نا، حساب کتاب سارا معاملہ. تو ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اسے سوالات کرتے ہیں. وہ آپ ذرا سنیے، ان کے اس کردار کے بارے میں تو سنا ہے سب نے، ان کی ذمہ داری کے بارے میں تو سنا ہے سب نے کہ وہ حساب کتاب کرتے ہیں. ان کی ذرا اپیرنس کے بارے میں سنیے. دیکھیے ویسے بھی انسان جب کسی جگہ پر اکیلا ہوتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے نا، ایک نیچرل فینومینا ہے. جب انسان کسی جگہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ تو ایک بالکل نارمل سا کوئی آدمی آ جائے اور وہ اس کے لیے انجانا ہو تو بھی انسان تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے خوفزدہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زمین پر آئی ہوتی ہے، پردیس ہوتا ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے. اور ایسے میں اگر کوئی ہیبت ناک چیز سامنے آ جائے انسان اور خوفناک ہو جاتا ہے. اب ذرا آپ سنیے منکر نکیر کے بارے میں، ان کی حیت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ کیسے دکھنے میں کیسے ہوتے ہوں گے. بتایا گیا کہ وہ سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے ہوں گے. سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے ہوں گے. کچھ جگہوں بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے تانبے کے دیگچے، اتنی بڑی آنکھیں ہوں گی. اور جن آنکھوں سے روشنی خارج ہو رہی ہوگی، اور وہ روشنی اتنی شدید خارج ہو رہی ہوگی جس سے آنکھیں چندیا جائیں انسان کی. قبر ہے، تنہائی ہے، اور پھر یہ منظر ہے. مزید حیت کے بارے میں کیا بتایا ان کے دانتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ گویا سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ گویا گائے کے سینگ، اتنے بڑے بڑے ان کے دانت ہوں گے. ان کی آواز اتنی بلند ہوگی یا اتنی کڑاکیدار ہوگی، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، ان کی آواز ایسی ہوگی گویا بجلی کی گرج ہو. ایسی آواز ہوگی بجلی کی گرج. وہاں بجلی گرج رہی ہوتی ہے، ہم زمین پر ہوتے ہیں اور اچانک گرجے تو ہم ایک لمحے کو لرز کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اتنے فاصلے کے بعد. اور یہاں آپ سوچیے کہ ایک قبر ہے، چار دیواری ہے، اور وہاں ایسی آواز میں کوئی آپ سے مخاطب ہے کہ جس کی آواز ایسے ہے گویا بجلی کی گرج ہو. تو اگر وہ بندہ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، منافق ہو تو اس کو سخت ترین ڈانٹ کے ساتھ اٹھائیں گے اور پھر اس سے سوال جواب ہوں گے. پھر اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہے گا ہائے میں نہیں جانتا. پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے میں نہیں جانتا. پوچھا جائے گا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول کے بارے میں پوچھیں گے بتا یہ کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں کچھ نہیں جانتا، نہ میں نے قرآن پڑھا ہے، نہ میں نے قرآن سمجھا ہے. بس بظاہر یہ 3 سوالات ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ان 3 سوالات میں ہی ہمارا پورا دین موجود ہے. اور جب وہ ان سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو جائے گا تب یہی عذاب کے فرشتے اسے عذاب دینے پہنچ جائیں گے. اس کے ارد گرد اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہوگا جو کہ اس کی حفاظت کر سکے. تو پھر ارد گرد کیا ہوگا؟ ایک انتہائی مکروہ شکل والا ایک فرد. ابھی یہ 2 فرشتے یہاں ہیں اور وہ حفاظت کے لیے تلاش کرے گا کہ کوئی چیز آئے جو میری حفاظت کرے. اس کو حفاظت کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی. پھر اسے کیا چیز ملے گی؟ وہ کیا دیکھے گا؟ ایک انتہائی مکروہ شکل والا فرد جس کا جسم بدبودار ہوگا، جس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے. وہ دیکھے گا کہ یہ فرد اس کے قریب آ رہا ہے. یہ شخص تو پناہ کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ اور خراب ہو گیا. ایک ایسا انسان جو بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، جس کی حالت ہیبت ناک ہے، وہ اس کے قریب آ رہا ہے. وہ اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے پوچھے گا ارے تو کون ہے؟ بتایا جائے گا میں تیری بدعمالیاں ہوں جو مجسم شکل میں آج تیرے سامنے موجود ہے. میں تیرے برے اعمال ہوں جو آج اس انداز میں فزیکلی تیرے سامنے ہوں. اللہم اجرنا من النار. تب عذاب کا فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ معاملہ خیر کا فرمائے. تب عذاب کا یہ فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان، بتایا کہ دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کے گرز مارنا شروع کرے گا. لوہے کے گرز مارنا شروع کرے گا جس سے وہ بری طرح چیخنے لگے گا، چلانے لگے گا. اور پھر اس کے بعد قبر اس کو پکار کر کہے گی میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، آج تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. بس یہ کہہ کر زمین دبنا شروع ہو جائے گی. روایات کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے اشارہ کیا کہ اس طرح اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں پیوست ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
ایسی کسی بھی منظر سے، ایسے کسی بھی معاملے سے محفوظ رکھے. اور میں آپ لوگوں سے گزارش بھی کروں گا کہ جب بھی میں اپنے طور پر بھی جب یہ کہتا ہوں کہ دعاؤں کی گزارش ہے، تو کسی بھی اور دعا سے پہلے یہ دعا کیجیے گا اس لیے کہ دنیا کی ہر مصیبت کے بارے میں بہرحال ہم جانتے ہیں کہ کتنی بھی سخت ہو اس نے ختم ہو جانا ہے. کچھ دنوں کا معاملہ ہے، ہفتوں کا معاملہ ہے، یا شاید سالوں کا معاملہ ہوگا، لیکن یہ معاملہ بہت جلد ختم ہونے والا نہیں ہے. موت کے بعد انسان پر کیا بیتے گی، اس حوالے سے اسی عنوان سے بیان کا سلسلہ انشاءاللہ کل یہیں سے آگے بڑھائیں گے.